الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ حقیقتاً دنیا کی زندگی کیا ہے، اور پھر جو یہ زندگی ہمیں ملی ہے وہ ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، اور ہر ایک کا وقت مختلف ہے. اس میں وہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا اور اس کوشش کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ وہ حاصل کرے گا، اور انسان جو ہے اس کی کوشش جو ہے بعد میں ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے محرکات ہوتے ہیں کہ انسان کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد کیوں بنا لیتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان نفع نقصان کا بندہ ہے. جس چیز میں اپنے لیے فوائد دیکھتا ہے یا کسی چیز میں دیکھتا ہے کہ یہ مجھے نقصان سے بچا لے گی یہ چیز، تو اسے اپنے گرد جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ انسان اپنے طور پر بعض اوقات فیصلے کرتا ہے اور ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی جستجو، اور ایک چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرنے کی، اور فلاں چیز جو ہے وہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ مجھے یہ کسی نقصان سے بچا سکتی ہے. تو وہ اس کو اپنا نصب العین بناتا ہے، اور ایک بار کسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو پھر انسان کی ساری کوششیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگ جاتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. پھر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی اس طرح ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسے کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض، تو پھر وہ اس کی وجہ سے زمین ہری بھری ہو گئی، اور وہ پانی جو ہے وہ پودوں میں جذب ہو گیا، اور درخت اور پتوں میں ہر جگہ پر جو ہے اس کا اثر نظر آنے لگا. اس طرح سے وہ پانی وہ نبات الارض یعنی زمین کی نباتات سے اگنے والی چیزوں کے ساتھ وہ مکس اپ ہو گیا. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اس سے اتنا سبزہ پیدا ہوا، اتنا سبزہ پیدا ہوا فاختلط به نبات الارض، کہ وہ زمین کی پیداوار جو ہے اتنی گھنی ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی. اس کو کہتے ہیں فاختلط، خلط ملط ہو جانا، مکس اپ ہو جانا. پانی نازل کیا انسانی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال، جیسے پانی کو نازل کیا اس سے سبزہ اگ گیا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، اس کے بعد وہ سوکھی گھاس کی طرح ہو گیا. کیسی سوکھی گھاس؟ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، بالکل ناقدر اور بے قیمت ہو گیا، جیسے ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے.
واللہ علی کل شیء مقتدر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں اس جو سائیکل ہے نباتات کا، کہ ایک پودا بیج بوتے ہو، اس کو پانی دیتے ہو، اس سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، اور پھر وہ سوکھے پتے کی طرح ہو کر گر جاتا ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات کا سائیکل جو ہے، اس سے دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور یہ ہر جگہ پر صادق آ سکتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کلمات ارشاد فرمایا، اس میں فا جو ہے اس کو بیان کیا، فا لفظ آیا ہے، ثم نہیں آیا۔ فا اور ثم کا مطلب یہی ہوتا ہے بعد میں، پھر، لیکن ثم کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد۔ لیکن اگر فا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسری صورتحال آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کماء انزلناہ من السماء، پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط، فا فرمایا، ثم نہیں فرمایا۔ اگر ثم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ پانی نازل کرنے کے کچھ دیر کے بعد سبزہ اگا ہے، تو یہ بیچ میں ایک وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ثم نہیں فرمایا بلکہ فا فرمایا، جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کی تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فا کے ذریعے سے، یہ اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گی، جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ کہ جیسے پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے کھیت، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یار اس سبزہ کب اگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاختلط بہ نبات الارض، فا فرمایا، پھر یہ اپنے جوبن کو سبزہ پہنچ گیا، کھیت بالکل ہرا بھرا ہو گیا، اپنی طاقت کو پہنچ گیا، انتہائی طاقت کو، سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر فا آ گیا کہ پھر یہ سوکھے گھاس کی طرح ہو گیا، تذروہ الریاح، ایسی سوکھی گھاس کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جس کو ہوا جدھر چاہے اڑاتی پھرتی ہے۔ تو یہاں پھر فا فرمایا کہ اس ہری بھری گھاس کے اگنے کے بعد کی پوزیشن کے بعد بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ یہ پتے خشک ہو جائیں گے اور یہ گر جائیں گے، اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ تو ابتدا یعنی پیدائش، پودوں کی پیدائش سے لے کر ان کا ہرا بھرا ہونا اور ان کا پتوں کی شکل میں یعنی خشک پتوں کی شکل میں تبدیل ہو کر بالکل بے قیمت ہو جانا، اس کو بڑی تیزی کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہی جو ہے دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ تو یہاں فا جو ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ زندگی دنیا کی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور یہ سائیکل جو ہے آپ اپنے اطراف میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، پودے آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گے، سبزیاں بدل بدل کر بار بار آ جاتی ہیں، ہر 3-4 مہینے میں نئی فصل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایک بیج آپ ڈال رہے ہو، اس سے ایک کونپل، اس کو پانی میسر آ رہا ہے، دھوپ میسر آ رہی ہے، ایک کونپل نکلتی ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس سے پھل حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ابھی آم کے درخت پیڑوں کا کیا حال ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب شدید گرمی آئے گی تو ہرا بھرا بھی ہو جائے گا، پھل بھی آ جائیں گے، اور پھل آنے کے بعد اس کے بعد پھر اس پر خزاں کا موسم آئے گا، اور پھر وہ تبدیلی کو قبول کر لے گا۔ تو یہ پورا سائیکل بار بار انسان اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس سائیکل کو دیکھو، تمہاری زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے، اور ایک حالت سے دوسری حالت میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ گویا کہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم برف کے تاجر ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہو، تو اس میں اگر 1-2 دن کام نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، دکان بند کر دی، اگلے دن اپنا سرمایہ تو موجود ہے نا، اپنا مال پڑا ہوا ہے، کبھی بھی بک جائے گا، آج نہیں بکا کل زیادہ بک جائے گا۔ لیکن برف کا تاجر وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہی پگھل رہا ہے، اس کو تو ایک خاص وقت میں اپنا سودا بیچ کے نکل جانا ہے، تو اگر اس کا سودا نہ بکے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا سرمایہ ہی ضائع ہو جائے گا، سب کچھ پگھل جائے گا، تو اس کو کتنی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ
سرعت کے ساتھ گزر رہی ہے. اور یہ ہر اعتبار سے آپ پودوں کو دیکھ لیں، پھر انسانی زندگی کو دیکھ لیں کہ ایک نطفہ ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر یہ اسکیلیٹن اور ڈھانچہ بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نکسوها لحما، کہ پھر یہ ہم ڈھانچہ بنانے کے بعد اس کو گوشت پہنا دیتے ہیں، اور پھر ایک جیتا جاگتا انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے. یہ اس کی ابتدا ہے. پھر بہت طاقتور ایک نوجوان بن جاتا ہے، لیکن پھر ادھیڑ عمر، اور اس کے بعد نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم جسے عمر میں زیادہ کرتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ بڑھتا رہے گا تو طاقتور ہوتا رہے گا، لیکن ایک وقت میں بڑھتے 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 ایک جگہ آ کے اس کی طاقت رک جائے گی. اب یہ بڑھے گا عمر میں، لیکن آئے گا نیچے طاقت میں. تو ہم جسے بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں ننکسہ، عکس کر دیتے ہیں، الٹ کر دیتے ہیں. فی الخلق، وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، آپ کوئی تنظیم بناتے ہیں، شروع میں ایک چھوٹا سا ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس وقت اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، ایک چھوٹے سے ننھے سے پودے کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے. لیکن پھر وہ تنظیم زور پکڑتی ہے، بہت بڑی تنظیم بن جاتی ہے، عروج کو پا لیتی ہے، اور پھر ایک جمود طاری ہوتا ہے، ایک سائیکل قدرت کا آتا ہے، اور پھر وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. اسی طرح ریاستیں ہوتی ہیں، ریاست بنتی ہے، ابتداً اس کی کوئی اتنی فوجی قوت نہیں ہوتی ہے، اتنی اقتصادی قوت نہیں ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ قوت پکڑتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جمود طاری ہوتا ہے، اور وہ پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ عروج اور زوال جو ہے، یہ مثال صرف انسانی زندگی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے. تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان پر یہ سائیکل گزرتا ہے کہ وہ زیرو سے اوپر آتی ہیں اور اس کے بعد نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں. ایک قوم ہے، نئی نئی شروع ہوتی ہے، پھر ترقی پکڑتی ہے، عروج پاتی ہے، اور پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ سائیکل انسانی زندگی میں انسان اگر غور کرے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں انسان کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ جو مثال بیان فرمائی وہ کائنات کی ہر چیز پر صادق آ سکتی ہے. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یہ ایک مکمل سائیکل بیان کیا کہ ایک زیرو سے ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے، وہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے. یہ ایک مکمل سائیکل اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ذکر فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نظام کا محتاج نہیں ہے. کسی کو چاہے گا زیرو سے پیدا کرے گا، قوت تک پہنچائے گا، انتہائی بڑھاپے تک پہنچائے گا، اور پھر اس پر موت طاری کر دے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہے نا کہ بچے بھی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، نوجوان بھی چلے جاتے ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی چلے جاتے ہیں، اور بزرگ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک نظام اللہ نے ذکر کر دیا، یہ ہمیں بتا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھرپور جوانی میں بھی انسان کو یا کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے، اور وہ قیوم ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تو اس کا فیصلہ ہی پورا ہوتا ہے، پھر اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے مقام پر یوں ذکر فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا، کہ محض دنیا کی زندگی کی مثال کماء انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. یہ وہی والی بات ہے جو پچھلی آیت میں ذکر کی. فاختلط بہ نبات الارض، پھر وہ پانی جو ہے مختلط ہو گیا زمین کی نباتات کے ساتھ، یعنی وہ اس میں جذب ہو گیا. مما یأکل الناس والانعام، وہ نبات، وہ سبزہ کہ جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور انعام جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ وہ سبزہ جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا اور خوب مزین ہو گیا، زبردست قسم کا باغ بن گیا، آراستہ ہو گیا، اپنی طاقت کو، جوبن کو پہنچ گیا. تو اب لوگوں کو کیا لگنے لگا؟ وَظَنَّ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اس کے ان مالکوں نے سمجھا کہ یہ تو اب ان کے ہاتھ میں آ گئی، اتنی بڑی فصل اور تیار ہو گئی، اب کون چھین سکتا ہے ہم سے.
انہم قادرون علیہا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کے قدرت میں آ گئی ہے اور کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو آ گیا ہمارا حکم لیلاً رات میں، او نہارا یا دن میں آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کو ایسے کر دیا جیسے سوکھی ہوئی گھاس، اس کو جوبن پہ آنے کے بعد اسی وقت اس کو فنا کر دیا۔ تو ایک سائیکل اللہ نے پورا ذکر کر دیا کہ زیرو سے اٹھ کر کمال کو پہنچ کر پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتا ہے، یہ کمپلیٹ ایک سائیکل ہے۔ کسی کو تو یہ پورا سائیکل مل جائے گا کہ پورا یہ گھوم جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سائیکل کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے گا فیصلہ فرما دے گا، اور اس کے فیصلے ازلی ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان سے بھی لوگ جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، کہ گویا کہ وہ ایسی اللہ اس کو کر دیتا ہے اس فصل کو کہ گویا کہ وہ تھی ہی نہیں، بالکل زیرو۔ یہ جو چوڑا ہوتا ہے نا انسان کہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے کہ یار اب یہ محلات اور یہ میری جائیداد اور یہ میری انڈسٹری اور یہ میرے لگائے ہوئے پودے، ان کو کون ختم کر سکتا ہے، سب ایسا ہی رہے گا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ یہ غور و تفکر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک سائیکل ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ انسانی جو زندگی ہے اس میں انسان کوئی نہ کوئی کوشش تو کرے گا، اور وہ کوشش کیا ہوگی؟ وہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ جس چیز کو بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، پھر اس کی ساری زندگی کی کوششیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی ہوں گی۔ ایک شخص ڈاکٹر بننے کو مقصد بنا لیتا ہے، ساری زندگی اس کے لیے کوشش کرتا۔ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے، ایک بڑا سیاستدان بننا چاہتا ہے، ایک کو اقتدار چاہیے۔ تو جس نے بھی جس چیز کو اپنا نصب العین قرار دیا، پھر اس کی ساری زندگی کی کوششیں اس ہی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا، تو پھر اس کی ساری زندگی کی کوششیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان کس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو محبوب رکھو، پسند کرو، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو۔ کیونکہ انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اپنی سمجھداری پر، اپنے علم پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ چیز لے لو، یہ میرے لیے اچھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہتر سمجھو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو مکروہ سمجھو، ناپسند سمجھو۔ ناپسند سمجھو گے تو کیا کرو گے؟ ہٹاؤ بھائی اس کو۔ لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم جس بنیاد پر یہ سارے فیصلے کر رہے ہو، وہ تمہارا تجربہ، تھوڑا سا علم، اطراف کے لوگوں کے مشورے اور اطراف کے ماحول کو دیکھ کر ایک چیز کو تم جج کر رہے ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ درست ہو۔ تمہارے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقتاً اللہ کا علم اصل ہے کہ جسے فیوچر کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے، اور صرف معلوم نہیں ہے بلکہ فیوچر میں یا ہر وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کے ارادے اور اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو وہ جو طے کرے وہی اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو انسان کی زندگی کا سائیکل ہے، دنیاوی زندگی جو ہے، جس میں وہ ایک ننھے سے بچے سے لے کر پھر نوجوان بنتا ہے، اور پھر ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے مال کما لیا تو بڑی کامیابی حاصل کر لی، میری اولاد اور افرادی قوت جی حضوری کرنے والے، یسر کرنے والے اطراف میں بہت سارے ہیں تو میں کامیاب آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا،
کہ یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ زینت کیا ہوتی ہے؟ بناؤ سنگھار۔ بناؤ سنگھار کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ منہ دھو لو تو سارا میک اپ ختم ہو جاتا، اس کی کوئی ایسی مضبوط اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ بناؤ سنگھار ہے، زینت ہے دنیاوی زندگی کی۔ تو اگر کسی کو مال مل گیا تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس کو صحیح طرح سے حاصل بھی کرے اور صحیح طرح اس کو استعمال بھی کرے۔ لیکن اگر وہ مال اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، وہ اولاد اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جو مقصد، جو لوگ یہ سوچتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ مال حاصل ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، یا افرادی قوت اسے مل گئی تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اصل چیز وہ ہوتی ہے جو باقی رہ جائے، جو آپ کے لیے مفید ہو اور جس پر آپ بھروسہ کر سکو، ٹرسٹ کر سکو، سہارا جس کو بنا سکو، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، صالحات ہیں، عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا، وہ بہتر ہیں اللہ کے نزدیک، تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے۔ مال سے بھی آپ کچھ نہ کچھ بدلہ حاصل کر لیتے ہو نا، یہ مال خرچ کروں گا، مکان مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، کارخانہ مل جائے گا، طرح طرح کے کھانے، لباس، ہر چیز مل جائے گی، جہاں چاہوں گا سفر کر لوں گا، تو اس سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، اور اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے بہرحال۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل نیکیاں اصل ہیں باقیات الصالحات خیر عند ربک، جو تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب جو ہے نیکی پر ملنے والے بدلے کو کہتے ہیں، تو بدلے کے اعتبار سے تم یہ مال خرچ کرو گے، تم کو ایک بدلہ اور بدل ملے گا، اولاد بھی تمہیں ایک طرح کی قوت فراہم کرے گی، تو یہ طاقت کا احساس جو ہے یہ بھی ایک بدل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیوں کا جو بدل ہے وہ بہترین بدل ہے تیرے رب کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے، یعنی جس پہ انسان ٹیک لگا کے بیٹھ سکے نا کہ یہ سہارا میرا۔ کس پہ سہارا انسان کا ہوتا ہے؟ مال ہے میرے پاس، ٹینشن نہیں ہے، آغا خان میں علاج کرا لیں گے۔ آغا خان سے میتیں نہیں آتی ہیں کیا؟ پیسہ تو نہیں بچا سکتا نا، اللہ چاہے تو ایک ڈسپرین سے ٹھیک ہو جائے، نہ ہو تو دنیا جہاں کے علاج کرتا رہے۔ تو جب تک اللہ چاہے گا تو ان چیزوں میں اثر بھی رہے گا اور یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جس چیز سے امید قائم کرنی چاہیے وہ نہ مال ہے نہ اولاد ہے، بلکہ صالحات ہیں، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، بدلے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک بہترین ہیں، اور سہارے کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یعنی اس میں پھر فرمایا کہ باقیات اور صالحات سے کیا مراد ہے، تو فرمایا 5 نمازیں۔ اسی طرح سے دیگر علامہ قرطبی نے لکھا، بلکہ ابن جریر طبری نے لکھا کہ ہر نیک عمل جو ہے وہ باقیات الصالحات میں آتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی اخلاص کے ساتھ فقط اسی کے لیے کیا جائے، وہ باقیات الصالحات میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ اور والحمدللہ یہ آسمان اور زمین میں جتنا گیپ ہے، جتنا خلا ہے، اس کو بھر دیتا ہے۔ اور میزان کتنا بڑا ہے کہ میزان میں اگر اس کائنات کو رکھ دیا جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں ایک قطرہ ڈال دیا، تو پوری کائنات اس ترازو میں رکھ دی جائے جس میں اعمال تولے جائیں گے، تو یہ پوری کائنات اس کے ایک تھوڑے سے حصے کو گھیرے گی، ایک قطرے کی طرح، ایک ذرے کی طرح۔ لیکن سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کا اجر اتنا ہے کہ وہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے، باقیات الصالحات۔ تو اس لیے ان نیکیوں کو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کو انسان کو بنانا چاہیے، اور یہ مال جو ہے وہ بھی انسان کے لیے باقیات الصالحات میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں وہ سارے حقوق مال سے جو متعلق ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دوسری چیزیں، وہ سارے حقوق پورے کرتا رہے، تو یہ مال بھی اس کے لیے باقیات الصالحات بن جائے گا۔ بتائیے حضرت عثمان غنی کے پاس کم مال تھا،
زبردست پیسے والی پارٹی، لیکن جہاں بھی دین کو ضرورت پیش آئی خود بھی ساتھ دیا دین کا اور ہر طرح سے مال پیش کر دیا. تو یہ مال ان کے پاس ہونا جو ہے یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت کا سبب بن گیا. تو مال کا ہونا برا نہیں ہے، جائز ذریعے سے آپ کمائیں تو اس میں کوئی نہیں. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت زیادہ مالدار آدمی تھے. تو پیسے کا ہونا برا نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ تھے یا نہیں تھے؟ تو کم مال تھا، لیکن بتائیے کہ ان کا دل اس مال کے ساتھ لگا ہوا تھا یا اللہ کے ساتھ لگا ہوا تھا؟ مال ظاہری طور پر یہ زندگی گزارنے کی ایک شے ہے، لیکن اس کے لیے مرے نہیں جائیں گے کہ اس کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیں. چاہے اللہ راضی ہوتا ہو، ناراض ہوتا ہو، کسی طرح سے بھی وہ حاصل ہوتا ہو، مال چاہیے. اللہ معاذ اللہ ناراض ہوتا ہو تو ہوتا رہے، یہ کم ظرفوں کا کام ہے، یہ اپنی تباہی کا انسان انتظام کرتا ہے. تو یہی مال جو ہے وہ بھی باقیات الصالحات میں تبدیل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آخری بات کہ انسان کی جو اولاد ہے اگر وہ اس کی صحیح دینی تربیت کرتا ہے تو وہ بھی باقیات الصالحات میں سے. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے صرف 3 اعمال کے علاوہ. ایک صدقہ جاریہ جو وہ کر کے چلا گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور اسی طرح سے کوئی علمی کام کر گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی تو اس کو اجر ملتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد کی دینی تربیت کی، ان کو دین سکھایا، ان پر دین نافذ کیا، ان کو دینی بنیادی تعلیم دی، اگر ان کو عالم اور مفتی بنا دیا تب تو بہت ہی بڑا کام کر دیا. کہ پھر وہ جتنے لوگوں کو تعلیم دے گا، جتنی تبلیغ کرے گا، جتنی کتابیں لکھے گا، جتنے فتوے وہ لکھے گا، سب کا ثواب والدین کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا. تو یہ بیٹے جو ہیں وہ بنون جو ہیں یہ بھی باقیات الصالحات میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر دینی اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے. ابھی 2 دن پہلے میرے ایک دوست بتا رہے تھے اسپتال میں ان کو جانا پڑا کسی وجہ سے، تو وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا. اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے کل مجھے مارنے کی کوشش کی اور وہ کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. مطلب ان کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، لیکن آج یہ ہمارا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو یہ تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے یہ بیٹا. لیکن اس والد صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ دینی تربیت کی تھی، دین سکھایا تھا، دین کے قریب آنے ہی نہیں دیتے ہیں. دین کے لیے یعنی اپنے گھر کے دروازے دین کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور جب پھر اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے اور ہم خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین آئے اور ہمیں بچا لے. کیوں بچا لے؟ اب اگر آپ ہمارے پاس بھی آ کر کہیں گے کہ بھائی بچے کو سمجھاؤ یہ اس طرح سے بدتمیزیاں کرتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ اللہ کا حکم بتائیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے آگے اف تک نہ کہو. یہی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنائیں گے نا. بھائی اللہ کا فرمان سنائیں گے، رسول کا فرمان سنائیں گے، لیکن اللہ اور رسول کے فرمان کی اہمیت تو آپ نے پیدا ہی نہیں ہونے دی. تو اس کے نزدیک ایک سادہ سا جملہ ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. باپ اس کو قرآن سنائے یا ایک عالم دین اور مفتی قرآن سنائے، اب اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت سنانے سے وہ تبدیل ہو جائے گا، اپنی روش کو بدل لے گا؟ یہ گھٹی میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شروع سے جو ہے وہ دین کی تعلیم ہو اور دین کے قریب لایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا، اس کی قدرت کا احساس انسان کو ہو، اور ایسی صحبتیں اس کو میسر آئیں جس کی وجہ سے انسان دیندار بنے، اس کے اندر نرمی پیدا ہو. اور یہ نرمی پھر جو ہے وہ احسان مندی کا تقاضا کرتی ہے، یعنی پیدا کر دیتی ہے کہ انسان احسان مانتا ہے. جب وہ اللہ کے احسانات کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ کے آگے جھکتا ہے، پھر اللہ کے فرمان کے آگے بھی جھکتا ہے. تو وہ اللہ کے حکم کی قدر نہیں کرتا، ماں باپ کے حکم کی کیا قدر کرے گا؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن اس مال کو بھی باقیات الصالحات میں انسان بدل سکتا ہے، اور اس اولاد کو بھی باقیات الصالحات میں بدل سکتا ہے، اپنے لیے ثواب جاریہ کا اہتمام کر سکتا ہے. تو ہمیں اس اعتبار سے اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بس اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ پانی نازل کیا، اس نے زمین کو ہرا بھرا کر دیا، پھر یہ گھاس سوکھ گئی اور اسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، اور وہ اتنی
جو لہلہاتی ہوئی گھاس تھی اب بالکل بے قدر ہو گئی۔ یہ ہے ہر ایک کی زندگی، پوری دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کا ایک ہی سائیکل ہے، لہٰذا ہمارا بھی یہی ہے۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر بالکل بڑھاپے میں جا کر ہمیں سمجھ میں آئے تو پھر تو ٹائم ختم ہونے والا ہے، اب تو ہم جانے والے ہیں۔ تو جب بندہ پکڑا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر تو کہتا ہے نا اب نہیں کروں گا۔ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔